لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير، مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. درود بھیجے محمد والے محمد پر. خداوند عالم آپ کے ہمارے آج کے روزے کو اور آج میں کی جانے والی عبادات اور نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ. آئندہ آنے والے دنوں اور لمحات میں زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. روزہ خداوند عالم کی ایک عظیم نعمت ہے کہ جس کا جو اصل ہدف اور فائدہ ہے وہ انسان کو خدا کی خاطر خالص کرنا ہے. ہر عبادت کے اندر بیان کیا گیا کہ ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریاکاری نہیں ہوتی، خالصتاً انسان خدا کی خاطر انجام دیتا ہے. لہذا اس روزے سے زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ ہم اور آپ استفادہ کر سکیں. ایک گزارش جو منتظمین ہیں ان سے اگر وہ اس کو مناسب سمجھیں تو دیکھ لیجئے گا روزانہ جو یہاں پر اس کے آغاز سے پہلے، درس سے پہلے تلاوت قرآن کریم کی جاتی ہے. یقیناً اس کا ایک ہدف ہے، مقصد ہے قرآن کریم کی تلاوت اجر ہے، ثواب ہے. اگر ممکن ہو تو اس طرح کر لیں کہ چند آیات اور اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھوا لیں، تو تاکہ جو بیٹھے ہوئے افراد ہیں، بچے ہیں، مومنین ہیں، وہ اس سے زیادہ استفادہ کر سکیں. اصل ہدف یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں قرآن سے زیادہ آشنائی حاصل کریں. تو آپ دیکھ لیجئے، میری ایک تجویز ہے، اگر ممکن ہو تو قرآن کریم کی کسی سورے کا ترجمہ شروع سے لے کر اور جب تک اس کا وقت ہے اس کو پڑھوائیں گے تو یقیناً بیٹھنے میں ایک جو ہے وہ علم کا اضافہ ہی ہوگا. اس کو انشاءاللہ دیکھیے گا، اگر مناسب سمجھیں تو ایسا کر لیجیے گا. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. سورہ نبأ کی ہم آیات 26 تک آپ کے سامنے کل بیان کر چکے، اور آخری ہم نے آیت یہ پڑھی تھی کہ یہ جو کچھ بھی ہے وہ جزا ہے کہ جو ان کے عمل کے مطابق ہے. جزاء وفاقہ، وفق رکھتی ہے، مطابقت رکھتی ہے. وفق یعنی مطابقت رکھتی ہے. جو کچھ انہوں نے کیا اسی کی یہ جزا ہے جو کچھ اوپر بیان کیا گیا. آیت نمبر 27 بیان کر رہی ہے کہ یہ کس کا تذکرہ بیان ہوا کل کی آیات میں؟ کس کا تذکرہ بیان ہوا؟ اہل جہنم کا. ان کے بارے میں اب اگلی جو دو آیتیں ہیں اس کے بارے میں خدا بیان کر رہا ہے کہ اہل جہنم کیوں اہل جہنم بنے. ان چیزوں کو دیکھیے، پہچانیے. ہم اور آپ جو اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا میں اپنے ارادے سے اور اختیار سے نہیں آئے. اس دنیا سے جانا بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اس دنیا کی زندگی کیسے گزاریں یہ ہمارا اختیار ہے. اس دنیا کی زندگی ہمارے اختیار میں ہے، اور پھر ہمارے اس اختیار کا اثر اس آخرت کی زندگی کے اوپر ہے. اس کے ساتھ کچھ چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، لیتے ہوئے چلیں کہ بہرحال یہ دنیا جتنی بھی طولانی ہو، اس دنیا کا ایک
فنا ہونے کا دن ہے، حتمی ہے۔ ہم سے پہلے اربوں انسان اس دنیا میں آ کے چلے گئے، ہم بھی اسی حالت سفر میں ہیں۔ یہ وہ حقائق ہیں جس کو ہر انسان کو، مخصوصاً مومن کو، اپنے دل میں نازل کر لینا چاہیے کہ یہ حقیقت ہے، یہ فیکٹ ہے۔ ہم سے زیادہ طاقتور لوگ کہ جن کو قرآن میں خداوند عالم نے بیان کیا، جو پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ پہاڑوں کو چیر کر اس میں اپنے اپنے محکم گھر بناتے تھے تاکہ ہر چیز سے محفوظ رہ سکیں، موت سے وہ بھی محفوظ نہیں رہے۔ اور آج جو ہیں وہ ان کے گھر، ان کے کھنڈر اس بات کی گواہی ہیں کہ وہ اتنے عظیم اور مستحکم گھروں میں رہنے کے باوجود بھی موت سے نہیں بچ سکے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کی آیات ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے، چاہے تم مضبوط و محکم قلعوں میں کیوں نہیں بیٹھ جاؤ، موت نے جب آنا ہے تو آ لے گی۔ سورہ جمعہ کے اندر ہے کہ اگر تم اس موت سے فرار اختیار کرتے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یہ موت تمہیں آ لے گی۔ یہ موت، اس سے کوئی اختیار نہیں ہے انسان کو۔ یہ حقیقتیں ہمیں سمجھنی ہیں۔ اب اس موت کے بعد کی جو منزل ہے اس کو سادہ الفاظ میں جو ہم سمجھ سکتے ہیں قرآن کی تعلیمات اور آیات کے مطابق، انسان اس دنیا میں دو گروہوں میں سے کسی ایک گروہ میں آئے گا، یا اہل بہشت ہوگا یا اہل جہنم ہوگا، تیسرا کوئی درجہ نہیں رکھا۔ جس طرح کہ اس دنیا کے اندر کوئی تیسرا درجہ نہیں ہے، توجہ سے سن رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس دنیا کے اندر انسان یا حق والا ہے یا حق کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ باطل۔ تیسری کوئی چیز نہیں ہے کہ نہ میں حق والا بنوں نہ باطل والا بنوں، بیچ کا کوئی بن جاؤں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حق یعنی خدا، باطل یعنی شیطان، خدا کے مقابلے پہ۔ کیونکہ آدم علیہ السلام کی خلقت کے وقت جو چیلنج کیا تھا شیطان نے، وہ کیا چیلنج کیا تھا؟ کہ تو نے مجھے نکال دیا، مجھے اپنی بارگاہ سے بھگا دیا، مجھے رجیم قرار دے دیا، میں بدلے میں اس انسان کو گمراہ کر دوں گا، اس انسان کو بہکاؤں گا، اسے اغوا کر لوں گا۔ جو لفظ ہیں وہ اغوا کے، میں اس کو اغوا کر لوں گا، یعنی گم کر دوں گا اس کو۔ یہ چیلنج ہے، اور ہم اور آپ اسی چیلنج کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں اس چیلنج میں نہیں آنا چاہتا۔ سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات کیا کہہ رہی ہیں ہم سے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا انسان یہ گمان کر رہا ہے کہ وہ یہ فقط کہہ دے کہ میں ایمان لے کر آ گیا تو یہ کافی ہے اور ہم اس کو نہیں آزمائیں گے؟ خدا کرے نہیں، یہ تو نہیں ہوگا۔ جو بھی اس دنیا میں آیا وہ آزمائش کی منزل میں آئے گا، خدا نے آپشن ہی نہیں رکھا۔ جیسے بچے امتحان دیتے ہیں، کچھ سوالات آپشنل ہوتے ہیں اور کچھ کمپلسری ہوتے ہیں۔ کمپلسری ہے، یہ پورشن تو کرنا ہی کرنا ہے آپ کو۔ آپشنل کے اندر آپ کے پاس آپشن آتا ہے کہ یہ والا کر لو یا دوسرا کر لو۔ کمپلسری میں کوئی آپشن نہیں ہے، کمپلسری چھوڑ دیا تو مارکس گئے، ایسا ہی ہے۔ دنیا کے اندر امتحان کمپلسری ہے، کمپلجن ہے۔ ہم اور آپ اس دنیا میں جب آئے ہیں اس امتحان کے ساتھ آئے۔ اختیار نہیں ہے کہ کوئی انکار کر دے گا، اپنے ہاتھ کھڑے کر کے بول دے گا میں نے امتحان نہیں دینا، نہیں ہو سکتا۔ اب اگر نہیں دو گے، یعنی تیاری نہیں کرو گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فیل ہو جاؤ۔ فیل ہونے کی صورت میں کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں جاؤ گے، ایسا ہی ہے۔ اب عقل کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اپنے اس امتحان کو پہچانو، اس امتحان کے مطابق اپنے آپ کو آمادہ کرو۔ جتنا اچھا یہ امتحان دوں گا اتنا اچھا نتیجہ حاصل کروں گا۔ یہ عقل کا فیصلہ ہے، ایسا ہی ہے نا، ہر انسان اپنی عقل سے یہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ لہذا یہ امتحان ہے جو دینا ہے۔ اب اس امتحان کے اندر معاد کی بحث، معاد، قیامت، اس کی یاد، اس کی فکر انسان کو مدد کرتی ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے شروع کی بحثوں میں کہ قیامت کی بحث انسان کو ایک اعتبار سے خوف زدہ بھی کرتی ہے اور ایک اعتبار سے امیدوار بھی بناتی ہے۔ خوف زدہ اس اعتبار سے کہ بھائی اگر معاملات سیدھے نہیں ہوئے تو خداوند عالم جو رحمان اور رحیم ہے وہی بتا رہے یہ ہوگا۔ اسی رحمان اور رحیم کی 11 آیتوں کو آپ کے سامنے پڑھا ہے میں نے، اسی رحمان اور رحیم کی ان آیتوں کو ہم نے پڑھا کہ اگر تم جہنم میں چلے گئے، جہنم تمہاری طاق میں بیٹھی ہوئی ہے، تم نے طغیان اور سرکشی کیا، نتیجہ یہ ہوگا تم وہاں ڈال دیے جاؤ گے۔ پھر وہاں کیا ہوگا؟ بس یاد رکھنا، کوئی ٹھنڈک نہیں ملے گی وہاں، کوئی اچھا پانی نہیں ملے گا۔ کیا ملے گا؟ کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ اب یہ خدا دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اب کیا کرے انسان؟ ان حقیقتوں کو سمجھے
اور اس کے مطابق آمادگی کرے۔ امیدوار جو امید والا پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ میں جو کچھ کروں گا اس کے مطابق وہاں اجر پاؤں گا، میرا کوئی عمل بھی ضائع نہیں ہے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ برابر، ایٹم کے برابر، رائی کے دانے کے برابر اچھائی کرو گے پالو گے، رائی کے دانے کے برابر برائی کرو گے اسے بھی پالو گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ جو اہل جہنم والے جہنم میں پہنچے، کیوں پہنچے، یہ اس آیت میں خدا بیان کر رہا ہے جو ہم نے کل آپ کے سامنے ان کی خصوصیات بیان کی، آیت نمبر 27۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ اس لیے جہنم تک پہنچ گئے کہ انہیں حساب کتاب کی امید نہیں تھی۔ امید نہیں تھی کیا مراد ہے؟ یعنی ان کو توقع نہیں تھی، وہ اس حساب کتاب کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یعنی طغیان تک پہنچے، طغیان میں جب گئے تو نتیجہ کیا نکلا؟ جہنم میں چلے گئے۔ یہ طغیان آیا، نفس میں سرکشی آئی، وہ کس وجہ سے آئی؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھا۔ جہاں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی وہاں کیا ہوتا ہے؟ کرپشن ہوتی ہے۔ سمجھتے ہیں نا اس چیز کو؟ جہاں حساب کتاب نہ ہو وہاں کرپشن ہے، وہاں فساد ہے۔ ایک انسان کس وجہ سے رکتا ہے؟ کہ جب اس کو کوئی نہ کوئی حساب کتاب کرنے والا ہو، کوئی انسان اکاؤنٹیبل ہو تو پھر وہ رک جاتا ہے۔ جہاں پہ یہ چیزیں نہ ہو وہاں پہ کھلا کھاتا ہوتا ہے، جو ہمارے گورنمنٹ کے کھاتوں میں ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہر شخص جس کا زور چلتا ہے وہ اتنا کھا لیتا ہے، کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، لہٰذا کیا ہوتا ہے؟ زلزلہ اور سیلاب کی مد میں پیسہ آتا ہے اور وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ وزیر اور وزراء کے اپنے پرسنل جیبوں کے اندر۔ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک، جہاں پوچھنے والا نہ ہو وہاں پھر کیا ہوگا؟ انسان آزاد ہو جائے گا، انسان جری ہو جائے گا، انسان جرت پہ آ جائے گا۔ جب جرت میں آئے گا، اسی جرت کو ہم جرت نہیں کہتے، اس کو سرکشی کہا جاتا ہے۔ جرت مثبت معنی میں، جیسے اردو کے اندر مثبت اور منفی الفاظ ایک ہی کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مثبت معنی میں اگر کوئی کسی کام پر مستحکم ہو کر کام کرے، کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرے، تو اسے مثبت معنی میں کہا جاتا ہے ڈٹنا۔ فلاں انسان فلاں کام پر ڈٹ گیا ہے، ڈٹنا مثبت لفظ ہے اردو کے اندر۔ اور اسی طرح کسی کام پر کنسسٹنسی ہو لیکن نیگیٹو معنی ہو، اس کا بار نیگیٹو ہو، وہاں کیا کہیں گے؟ اڑنا، وہ فلاں کام پہ اڑ گیا ہے۔ شیطان اپنے کام پر اڑ گیا، سمجھ آئی؟ شیطان سے غلطی ہوئی، غلطی کے بعد شیطان اپنی غلطی پر اڑ گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ انکا رجیم، تو چلا جا، تجھے میں نے دھتکار دیا۔ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تیرے اوپر میری لعنت برسے گی، کب تک؟ قیامت تک۔ کس کی لعنت؟ میری اور آپ کی نہیں، خدا وند عالم کی۔ ٹھیک، نتیجہ کس چیز کا ہے؟ یہ اڑنے کا۔ غلطی ہو گئی، خدا سے کہہ دیتا کہ پہلی دفعہ میں نے حکم نہیں مانا، مجھے موقع دے، دوبارہ آدم کو سجدہ کر لوں۔ نہیں، اڑ گیا، نہیں اس کو سجدہ کروں، یہ مجھ سے کمتر ہے، یہ مجھ سے حقیر ہے، میں اس سے برتر ہوں، یہ خاک سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں۔ اب توجہ رکھیے گا ان چیزوں پہ۔ لہٰذا نتیجہ کیا نکلے گا؟ طغیان، سرکشی، چونکہ حساب نہیں ہے۔ یہ جو اہل جہنم والے جہنم میں پہنچے اس لیے کہ انہوں نے حساب کتاب کو سامنے نہیں رکھا، انہوں نے ان آیات کو جو ہے وہ جھٹلایا۔ اگلی آیت، چونکہ جب حساب کا انکار کیا، حساب کتاب کی توقع نہیں رکھی، اگلی آیت کیا بیان کر رہی ہے؟ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابًا، اور انہوں نے بری طرح سے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ چونکہ حساب کتاب نہیں، کسی حساب کے قائل نہیں بنے، یعنی قیامت کے قائل نہیں بنے۔ جب قیامت نہیں ہے تو پھر جو آیات ہیں اللہ کی طرف سے ان کا انکار کیا، کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ نبی جو ہے، اب جو الفاظ قرآن کریم کے ان کو صرف سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں، یہ مجنون ہے، یہ جو شخص باتیں کرتا ہے دیوانہ ہے۔ یہ کیسی عجیب سی باتیں کرتا ہے کہ جو مر جائے گا، مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا، اٹھانے کے بعد اس کا حساب کتاب ہوگا۔ ہنستے تھے کہ یہ بھلا کیسے ہوگا؟ اس سے پہلے ہمارے اتنے اجداد مر گئے، آج تک تو کوئی پلٹ کے نہیں آیا، آج تک تو کسی کی خبر ہم تک نہیں آئی۔ یہ دیوانہ ہے، یہ کیسی باتیں کرتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیوں ان باتوں کو کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ کس چیز کی امید نہیں رکھتے تھے؟ حساب کتاب کی۔ نتیجے میں جرت آئی، یعنی وہ ڈھٹائی آئی، سرکشی آئی، اور اگلا مرحلہ آیتوں کی تکذیب۔ ایک آیت، رسول اللہ خود آیتیں لائی ہیں، پیغام لے کر آئے،
اس کے علاوہ جو آیات یعنی نشانیاں دکھا رہے ہیں خداوند عالم کی، آگے کہتے تھے اچھا محمد اگر تم سچے ہو تو ہمیں کوئی ایسا کام کر کے دکھاؤ کہ جس کو دیکھ کر ہم مان لیں کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ رسول اللہ کہتے تھے تم کس چیز کو دیکھ کے قانع ہو گئے؟ مثال کے طور پہ وہ کہتے تھے کہ اچھا یہ جو پتھر ہیں یہ اگر تمہاری گواہی دے دیں ہم مان لیں گے۔ اپنے اعتبار سے کیوں یہ بات کرتے تھے؟ ان کے لحاظ سے یہ کام کیا تھا؟ ناممکن، پتھر والا کب بولتا ہے؟ لہذا رسول اللہ کہتے ہیں اگر یہ پتھر بول دے، یعنی اپنے حساب سے انہوں نے ایک جو ہے وہ ایک بات جس کو ہم کہتے ہیں پتہ پھینکا کہ اب تو ختم بات، اب تو محمد خاموش ہو جائیں گے، پتھر کب بولے گا؟ رسول اللہ کہتے تھے اگر یہ کام ہو جائے گا مان لو گے؟ ہاں مان لیں گے۔ رسول اللہ نے کنکروں کو ہاتھ میں اٹھایا، ان سے اپنی گواہی دلوائی، کنکروں نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد واشہد اننی واشہد انک رسول اللہ، اور ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پتھروں سے باقاعدہ آواز آئی وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جیسے ہی اس آیت اور نشانی کو دیکھا انکار کیا، کہا یہ تو جادوگر ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر آ کے بولنے لگا یہ تو جادوگر ہے۔ اگلی دفعہ آئے بولے اچھا اگر تم خدا کے سچے نبی ہو تو ایک کام کرو، اگر تم نے یہ کام کر دیا ہم مان لیں گے، اب کیا کام کر کے دکھاؤں؟ یہ جو چاند آسمان پر ہے اس کو 2 ٹکڑے کر دو۔ اس مرتبہ اور بڑا کام لیا ہے اپنے حساب سے، پتھر تو چھوٹی چیز تھی، چاند تو بڑا ہے، اس کو ٹکڑے کیسے کریں گے؟ ہاتھ پہ پتھر تھا، ممکن ہے کوئی ورد پڑھ دیا ہو جس کے ذریعے سے پتھر بولنے لگے ہوں، چاند تو بہت دور ہے آسمانوں میں، وہاں تک تو ظاہری طور پر انسان کی رسائی نہیں ہے۔ اپنے اعتبار سے اب بہت بڑا کام کیا کہ اب بتاؤ اب کیا کرو گے؟ اب تو پھنسا لیا ہم نے محمد کو، اب تو جھوٹ آشکار ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول اللہ نے کہا اگر یہ 2 ٹکڑے ہو جائے مان لو گے؟ کہاں مان لیں گے۔ رسول اللہ نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا اور باقاعدہ 2 الگ الگ سمتوں میں اس کے آدھے آدھے ٹکڑے گئے۔ بعد میں جو لوگ سفر کر کے آئے مختلف علاقوں سے کئی مہینوں کے بعد، ان سے انہیں کفار نے آہستہ آہستہ ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ جو ہم نے دیکھا تھا کہیں ہماری چشم بندی تو نہیں تھی؟ اگر چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا تو چاند تو ایک ہی ہے زمین کا، اگر یہ 2 ٹکڑے ہوا تھا تو یہ ہر زمین والے نے دیکھا ہوگا۔ تو جب لوگ باہر سے آئے، دوسرے علاقوں سے آئے، دوسرے ملکوں سے سفر کر کے آئے، ان سے پوچھا تم نے کوئی ایسی چیز دیکھی تھی چاند سے متعلق؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں ہمیں نظر آیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا، باقاعدہ اس کے 2 ٹکڑے الگ الگ سمت میں گئے۔ یہ دیکھنے کے باوجود بھی کیا کہا؟ نہیں جادو گئی، ٹھیک۔ کذبوا بآیاتنا کذابا، ہماری آیتوں کی تکذیب پر تکذیب کرتے چلے گئے، جو بھی ہم ان کو نشانی دکھاتے چلے گئے ان کے انکار میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ لا یرجون حسابا، یہ حساب کی امید نہیں لگائے ہوئے تھے، انہیں حساب کی توقع نہیں تھی، نہ وقت توقع، حساب چاہتے نہیں تھے، لہٰذا اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے انہوں نے ہر چیز کا انکار کر دیا۔ آسان راستہ یہ انکار کر دو، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی دینی احکام پر جب ہمیں عمل نہیں کرنا ہوتا ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے چھوڑو مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں، ایسا ہی ہے نا؟ ہمارے یہاں بھی جب کسی کو عمل نہیں کرنا ہوتا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ائمہ کی تقلید کرتے ہیں، ہم غیر معصوم کی تقلید نہیں کرتے۔ ان بیچارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ غیر معصوم کی ہی تقلید کی جاتی ہے، معصوم کی تقلید نہیں اطاعت کی جاتی ہے، فرق ہے دونوں چیزوں کے اندر، ٹھیک؟ لہذا انکار کر دیتے ہیں چونکہ نہیں ماننا ہوتا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابًا، اور انہوں نے تمام چیزوں کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا، نبوت کا انکار کیا، احکام کا انکار کیا، نتیجہ جہنم تک پہنچ گئے۔ آگے خدا نے بیان کیا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے تو ہر چیز کو کتاب میں لکھ لیا ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ کیمسٹری کی، فزکس کی، سائنس کی، کس کی کتاب ہے؟ یہ عمل کی کتاب ہے، یہ عمل کی کتاب ہے، جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم ہر شے کو پوری طرح سے جو ہے وہ محفوظ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ یہ کتاب کہاں آئے گی؟ قیامت میں ہر انسان کے گلے میں ڈال دی جائے گی۔ قیامت میں ہر انسان کے گلے میں اس کی کتاب جو لکھی ہوئی ہے، اس کی اپنی، یعنی جو کر رہا ہے وہ ایک قلم ہے جو اس کو لکھ رہا ہے، اور وہ کتاب گلے میں آئے گی۔ یہ قرآن کی آیات ہیں، گلے میں آئے گی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ انسان اپنی اس کتاب کو دیکھ کر انکار نہیں کر پائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ لہذا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم ہر شے کو کتاب میں لکھ رہے ہیں، ہم نے ہر شے لکھی ہے، ہر اچھائی لکھی ہے، ہر برائی لکھی ہے۔
ہر چیز کو لکھا ہوا ہے۔ اب اس کتاب کی آگے توجہ سے سنیے گا، خصوصیات کیا لکھی ہیں۔ سورہ کہف کی آیت 49، یعنی قیامت میں جب انسان اپنی کتاب کو دیکھے گا تو انسان بیان کرے گا یا ویلتنا، اے وائے، ہلاکت تو ہمارے لیے، بربادی ہے ہمارے لیے، تو ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، یہ کیسی عجیب کتاب ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر بات اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ یعنی جو ہم چھپ کے کر رہے تھے، ہم سمجھتے تھے ہم چھپ کے کر رہے ہیں، وہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ جو دوسروں کے سامنے نہیں آ رہا تھا، ہم سمجھتے تھے دوسروں کے سامنے نہیں آ رہا، وہ لکھا ہوا ہے۔ ہم نے تو چھوٹی سی ایک شرارت کی تھی، ہم نے تو چھوٹا سا کسی کو نقصان پہنچایا تھا، ہمارے لحاظ سے چھوٹا تھا، اس کے اندر وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور جو بڑا گناہ تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ انسان کے الفاظ ہیں جو قیامت کے دن پیش آنے، یہ وہ کتاب ہے جس کو خدا کرے ہم ہر چیز کو کتاب میں لکھ رہے ہیں۔ یا ویلتنا، کیا کریں، آج ہلاکت ہے ہماری اس کتاب سے کہ اس کتاب کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 49۔ انسان کے فقط عمل نہیں لکھا جا رہا ہے، اس کو بھی غور سے سنیے گا، اس کے اندر ایک نقطہ مثبت ہے اور ایک منفی ہے۔ اور سورہ یاسین کی آیت وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا آثَارَهُمْ، ہم لکھ رہے ہیں، خدا اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں، نکتبو، ہم لکھ رہے ہیں، یعنی خدا کا نظام لکھ رہا ہے، ملائکہ لکھ رہے ہیں، ہر چیز ثبت ہو رہی ہے۔ نکتبو ما قدمو، جو ان کے آگے آگے ہے، جو یہ عمل انجام دے رہے ہیں، وآثارہم، جو ان کے پیچھے پیچھے ہے۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ یعنی جو خود میں کر رہا ہوں وہ تو ابھی میرے سامنے، جو میرے اس عمل کا نتیجہ ہے وہ میرے پیچھے، میرے بعد آئے گا۔ لہٰذا میں اگر کوئی ایسا گناہ کروں کہ جس کے اثرات باقی رہیں تو مجھے فقط اس گناہ کا سزا نہیں ملے گی کہ جو میں نے کیا ہے، بلکہ جب تک اس گناہ کا اثر باقی رہے گا مجھے سزا ملتی رہے گی۔ میں نے اگر اپنے کسی ایک دوست کو غلط راستہ دکھا دیا، اگر میں نے اپنے کسی دوست کو غلط سمت میں لگا دیا، ممکن ہے میں آئندہ جا کر خداوند عالم کی کسی محبت کے سبب، ایسی کسی محفل میں بیٹھنے کے سبب میرے دل پر اثر ہو جائے اور میں اپنے آپ کو اس غلطی سے بچا لوں، لیکن میں نے جس کو غلط راستے پہ لگایا ہوگا وہ جب تک اس برائی پر عمل پیرا ہوگا میرے نامہ عمل میں اس کی برائی لکھی جا رہی ہوگی، کیونکہ میں نے اس کو اس کام پہ لگایا، میں نے اس کو اس کام پہ لگایا۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے اس دن قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ جس میں انسان اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کیا کہے گا، اے کاش میں نے فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مجھے غلط سمت میں لا کے ڈال دیا۔ میں سگریٹ پینے کا قائل نہیں تھا، اس نے مجھے جرأت دی کہ بڑے ہو گئے ہو، میٹرک کر لیا، انٹر میں آ گئے ہو، بڑے ہونے کا ثبوت دو۔ بڑے ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ سگریٹ پی لو۔ میں نہیں پیتا تھا یہ جو آج کل چیزیں چل رہی ہیں، شیشہ ویشہ، میں نہیں پیتا تھا یہ ای سگریٹ جو آج کل چلی ہوئی ہے، اس نے مجھے جرأت دلائی، اس نے مجھ سے کہا یار میرے تو ماں باپ کو بھی پتہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر، اور میں نے آہستہ آہستہ ان چیزوں کی طرف اپنے آپ کو گامزن کر دیا۔ اگر میری کہنے کے نتیجے میں کسی ایک دوست نے غلط چیز شروع کر دی، نتیجہ کیا ہوگا؟ میں ممکن ہے آگے جا کے خود سمجھ جاؤں، وہ جب تک باقی رہے گا اس کا اثر، یہ اثر ہے، میرے ساتھ آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ مثبت معنی کے اندر بھی ہے۔ اگر میں کوئی ایک اچھائی ایسی کر دوں کہ میرے بتانے میں کوئی ایک شخص، مثلا فرض کیجئے میں روزانہ مسجد کے لیے آتا ہوں، میں اپنے ایک دوست کو موٹیویٹ کرتا ہوں کہ بھئی آؤ مسجد چلا کرتے ہیں، اور میرے کہنے پہ وہ مسجد آنے کا قائل ہو گیا، آنا شروع کر دیا، میں کسی وجہ سے اب مسجد نہیں بھی آ رہا اور وہ آ رہا ہے، تو جب تک وہ مسجد آئے گا اس کا اجر مجھے ملے گا۔ نکتب ما قدموا وآثارہم۔ اسی طرح ایک بچے کی پرورش، ایک یتیم کی پرورش، ایک یتیم کو پالنا، ایک ایسے بچے کی فیس میں مدد کرنا کہ اگر وہ بچہ اچھا پڑھ جائے اور پڑھنے کے بعد کسی قابلیت تک پہنچ جائے، قابل بننے کے بعد معاشرے کی خدمت کرے، تو جس نے اس بچے کی فیس ادا کرنے میں تعاون کیا تھا، جب تک یہ بچہ انسانیت کی خدمت کرے گا ہر اس انسان کو اس کا اجر ملے گا۔ یہ آثار ہے، یہ اثر ہے۔ اب آپ سوچیں کہ خدا کتنا فیاض ہے، فقط عمل پہ نہیں دے رہا، اثر پہ دے رہا ہے جب تک کام، یعنی اس کو اور محسوس، مثال آپ ایک کنواں کھود دیجئے، کنواں کھودوا دیجئے، بورنگ کروا دیجئے، جب تک اس بورنگ کا پانی چلے گا اور اس بورنگ کے پانی سے جب تک کوئی طہارت کرے گا، وضو کرے گا، نماز پڑھے گا،
جو اس سے کام انجام پائے گا اس کا اجر تو تمام لوگوں کو جائے گا جنہوں نے گولی کروائی. اثر ہے عمل تو ایک دفعہ ہے. لہذا مقدم آثارہم ہم ان کے جو ہے وہ آثار کو بھی لکھتے ہیں. کل شیء احسنہ کتابات سے جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. یہ جو انسان یہاں تک پہنچا اب خدا ایک شدید آیت, اس کو میں نہیں کہہ رہا, رسول اللہ اس آیت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ہذہ آیت اشد ما فی القرآن علی اہل النار, یہ اہل جہنم کے لیے سب سے شدید آیت ہے جو اب میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, جو آیت نمبر 30 ہے. ان اہل جہنم کے لیے جو بیان کر دیا کہ انہوں نے انکار کیا, کہ حساب کتاب کا انکار کرتے تھے, ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے, ہم نے ہر چیز کو لکھا ہوا ہے. اب خدا نے کوئی جملہ کہہ گا فسوقوا, بس چکھو, آج چکھو. کیا چکھو؟ عذاب کو چکھو. فسوقوا, آج چکھو سزا کو, یعنی تم اس کو کھاؤ, تمہارا نصیب یہی ہے, تمہارے لیے یہی ہے. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا, اور ہم تمہارے لیے کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے سوائے عذاب کے. یہ خدا کی طرف سے انتہائی شدید درجہ ہے, یعنی ہم خدا اضافہ کرے گا کس چیز میں؟ عذاب میں. فلن نزیدکم الا عذابا فذوقوا, آج چکھو. تو ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے, تم جنت دنیا کے اندر قائل نہیں تھے ان چیزوں کے, آج چکھو, اپنے کیے کا مزہ چکھو. فلن نزیدکم, اور ہم اضافہ نہیں کریں گے تمہارے لیے الا عذاب, سوائے عذاب کے. رسول اللہ نے کہا یہ قرآن میں اہل جہنم کے لیے شدید آیت ہے, یعنی خدا کی شدت غضب کو بیان کر رہی ہے. ہر آنے والا لمحہ اس کا مطلب ہے ان کے عذاب میں اضافہ کر رہا ہوگا. یہ اضافہ کیوں ہے؟ یہ ایک چیز کا جواب ہے. کس چیز کا جواب ہے؟ وہ دنیا میں یہ کہتے تھے, سورہ شعراء آیت نمبر 136, وہ دنیا میں یہ کہتے تھے جب انہیں کوئی نصیحت کرتا تھا, ایسی نصیحت کی محفل ہوتی تھی تو ان کے دل ہنستے تھے ان باتوں کے اوپر. وہ کہتے تھے, البتہ یہ آپ مومنین کے لیے نہیں ہے, یہ بڑے کفار کے لیے, لیکن ہمیں بھی بہرحال ان چیزوں سے سیکھنا ہے, کہیں ہم عملی طور پر اس طرف نہ چل رہے ہوں. وہ کہتے تھے کہ سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین, برابر ہے ہمارے لیے. یہ بنی اسرائیل کا قول ہے حضرت موسیٰ کے لیے. حضرت موسیٰ آ رہے ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں, وہ حضرت موسیٰ پر ہنستے ہوئے حضرت موسیٰ کو جواب دے رہے ہیں, سواء علینا موسیٰ, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, سواء علینا, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی اصل جو اس کا ترجمہ ہے ہمارے لیے برابر ہے, سواء علینا ہمارے لیے برابر ہے. اوعظت, آپ ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو, ہمارے لیے برابر ہے. یعنی اس کو سادہ لفظوں میں کیا کریں گے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ ہمیں سکھائیں نہ سکھائیں ہمیں فرق نہیں پڑتا, ہم سیکھنے والے نہیں ہیں. اتنی جرت اور ڈھٹائی کے ساتھ حضرت موسیٰ سے بات کرتے رہے. آپ بتائیں نہ بتائیں ہمیں فرق نہیں پڑے گا, آپ کے بتانے نہ بتانے سے ہم پہ کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. حتیٰ اس سے آگے بڑھ کے بنی اسرائیل کہتے تھے, موسیٰ ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ جو عذاب کے تم وعدے کرتے ہو نا حضرت لے آؤ ایک دفعہ موسیٰ صاحب کو. اس ڈھٹائی سے بات کرتے تھے. وہ جو وعدے کرتے ہو نا عذاب کی, تمہارا خدا ہے, سچا خدا ہے, تم کہتے ہو نبی ہوں, سچے نبی ہو, تو لے آؤ عذاب, ہم تیار بیٹھے ہیں عذاب کے لیے. اور پھر خدا نے ان پر عذاب کیا. یہ آیت وہاں کے لیے, اس لیے خدا کرے اب تمہارے عذاب میں اضافہ کروں گا. یا اسی طرح حضرت نوح جب اپنی قوم کو تبلیغ کرتے تھے تو خدا سے ایک وقت جب انہوں نے کہا کہ خدایا اب وقت آ گیا کہ اب کافی ہو گیا, اتنا عرصہ میں نے ان کو سمجھا لیا, اور میرے سمجھانے کے بعد کیا ہو رہا ہے, فلم یزدہم دعائی الا فرارا, میرے ان کو دعوت دینے کا اثر نہیں آ رہا سوائے اس کے کہ میری بات سنتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. فلم یزدہم, ان میں اضافہ نہیں ہو رہا, دعائی میرے پکارنے کا الا فرارا, سوائے اس کے کہ فرار کر رہے ہیں, سنتے ہیں, ہنستے ہیں اور چلے جاتے ہیں. میں ان کی آنکھوں کے سامنے تیرے حکم پر کشتی بنا رہا ہوں, میرا مذاق اڑاتے ہیں, مجھ سے کہتے ہیں نوح کیا ہو گیا, یہ کشتی کہاں چلاؤ گے, یہاں تو سمندر بھی نہیں ہے, یہاں تو دریا بھی نہیں ہے, ریت پر اس کو چلاؤ گے, ہوا میں اڑاؤ گے, مذاق اڑاتے تھے. اور میں انہیں کہتا تھا کہ دیکھو عید دے دی ہے, یہاں پر عذاب آنے والا ہے, ہنستے تھے اور پھر اس کے بعد فرار کرتے تھے. چونکہ انہوں نے اس وقت اپنے فرار میں, یعنی وہاں پہ اضافہ کس چیز میں ہو رہا ہے حضرت نوح کے مطابق, فرار میں ہو رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے میں بھی اب اضافہ کروں گا, کس چیز میں, عذاب میں کروں گا. تمہارے اس اضافے کا جواب اس اضافے سے دوں گا. تم وہاں انبیاء کی باتیں سن کے, صالحین کی باتیں سن کے, نیک لوگوں کی باتیں سن کے فرار میں اضافہ کرتے تھے, اب میرے اضافے کی باری ہے, میں عذاب میں اضافہ کروں گا. یہ آیات ہیں قرآن کریم کی. آیت نمبر کون سی ہے, 30. اب یہاں تک آپ کافی ڈر گئے, آپ لوگوں کو کافی ڈرا دیا. کل اجاز بھائی نے کہا بھائی ڈرائیں گے ہم,
تھوڑا سا جو ہے وہ حوصلہ بھی دیں، قرآن کی آیات ہیں یہ، ٹھیک ہے، یہ وہ ہے جو خدا نے بیان کیا۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ خداوند عالم آیت نمبر 31 سے ان کا تذکرہ کر رہا ہے جو اہل بہشت ہیں۔ ان للمتقین مفازا، جہنم والوں کا چیپٹر کلوز، بتا دیا کیا ہونا ہے ان کے ساتھ۔ اب آ گیا خداوند عالم، ان للمتقین مفازا، بے شک جو متقی ہے وہ عظیم کامیابی پانے والا ہے۔ خداوند عالم نے وہی والی، خدا کا انداز وہی ہے، توجہ سے انشاءاللہ سنیے ان تمام چیزوں کو، مزاج قرآن، والعصر ان الانسان لفی خسر، پہلے خدا ڈرا رہا ہے، والعصر قسم کھا رہا ہے، آگے خدا کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قسم انسان اپنی بات کی سچائی کے لیے کھاتا ہے، خداوند عالم صادق الوعد ہے، اس کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ قسم کھا رہا ہے کسی چیز کی تو کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ یہ بات بہت اہم ہے، بات بہت سنگین ہے۔ خدا اس بات کو چاہ رہا ہے کہ ہر انسان سنے، خداوند عالم چاہتا ہے، اس لیے قسم کھا رہا ہے، والعصر، عصر کی قسم۔ کیا قسم ہے؟ ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے میں۔ اب جب خدا نے یہ بیان کیا تو اس کا مطلب ہے ہر انسان تھوڑی دیر کے لیے رک جائے، چونکے، تھوڑا سا رک جائے کہ بھئی یہ کیا ہوا؟ اس خداوند عالم نے بنانے کے بعد قسم کھا کے کہا تم گھاٹے میں ہو، نقصان میں ہو۔ اس کے بعد لیکن خدا آگے جا کے بیان کرے گا، نہیں، الا الذین آمنوا، جو ایمان نہیں لایا وہ گھاٹے میں، جس نے اس ایمان کے مطابق عمل نہیں کیا وہ گھاٹے میں، جس نے اس دنیا کے اندر حق اور صبر کی تلقین نہیں کی وہ گھاٹے میں۔ سمجھ آ رہا ہے قرآن کا مزاج؟ یہاں پر بھی خداوند عالم نے بیان کر دیا جہنم یہ ہے، لیکن فقط جہنم نہیں، جنت بھی ہے۔ ان للمتقین مفازا، کامیابی ہے، للطاغین مآبا تھا، للمتقین مفازا، قرآن کے ردم کو سمجھیے، للطاغین مآبا، للمتقین مفازا۔ للطاغین مآبا سرکشوں کے لیے ان کے پلٹنے کی جگہ جہنم، اور متقیوں کے لیے مفازا، کامیابی، بلندی، اونچائی۔ متقی جو ہے وہ نجات پانے والا ہے۔ کامیابی ہر انسان کی اصل آرزو ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں آرزو کیا رکھتے ہیں؟ ہم کامیاب ہوں، اور یہ عقل کا تقاضا ہے۔ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور ہر انسان کو جو سالم فکر رکھتا ہے اسے کامیاب ہونے ہی کی توقع ہونی چاہیے۔ یہ کامیابی ہر چیز میں، پڑھائی کے اندر، تجارت کے اندر، حتیٰ جو بچے کھیلتے ہیں اس کے اندر بھی ہے۔ اب کامیابی یعنی ہم میچ جیت جائیں، کامیابی ہماری ٹیم اچھی پرفارم کرے، کامیابی ہے۔ اس درس کو آرگنائز کرنے والوں نے بھی اس درس کو کرنے کے اندر ایک ذہن کے اندر یہ چیز ہے کہ ہمارا پروگرام کامیاب ہو جائے۔ کیسے کامیاب ہو جائے؟ لوگ آئیں، ان دروس سے استفادہ کریں، یہ کامیابی۔ ٹھیک، ہر چیز کے اندر کامیابی۔ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، بچہ اگر اچھا نکل جائے ماں باپ کامیاب ہیں۔ ہر انسان کامیابی کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور عقلی طور پر ہر انسان کو، عقل مند انسان کو کامیابی کے پیچھے جانا چاہیے۔ ناکامی کو کوئی عقل مند انسان گلے سے نہیں لگاتا۔ ہر انسان کامیابی کی تلاش میں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اور آپ کامیابی کے معیار کو کچھ اور سمجھتے ہیں، خداوند عالم کی نگاہ میں کامیابی کا معیار کچھ اور ہے۔ ایسا ہی ہے، ہماری اور آپ کی نگاہ میں کامیابی کا معیار دنیا کا زیادہ سے زیادہ حصول ہے، دنیاوی اعتبار سے زیادہ مستحکم ہونا ہے۔ یہ برا نہیں ہے، اس کی برائی میں بات نہیں ہو رہی، لیکن یہ کامیابی کا معیار ہے۔ اگر یہ کامیابی کا معیار ہے تو اس وقت پاکستان میں جو بہت ہی زیادہ مالدار، پیسے والے اور عہدوں والے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے اس وقت ہمارے یہاں؟ جو ہمارے سیاستدان ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں، اس وقت ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ زرداری کے کتنے پیسے ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نواز شریف کے پاس کتنے پیسے ہیں آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر پائیں گے شاید۔ اس کے باوجود یہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ ناکام ہے۔ ایک 10 سالہ بچہ بھی ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ ایسا ہی ہے، ہر انسان ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، یہ تو ناکامی ہے۔ عہدہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، نہیں ہے تو کیا نہیں ہے؟ عزت نہیں ہے، 2 کوڑی کی عزت نہیں ہے۔ ٹھیک، یزید اپنے زمانے میں ظاہری طور پر امام حسین علیہ السلام کو اس شدت کے ساتھ شہید کر دینے کے باوجود کامیاب ہے، ناکام ہے؟ ناکام ہے۔ آج یزید کی قبر
نہیں ہے۔ کس کا روزہ موجود ہے الحمدللہ؟ امام حسین علیہ السلام کا۔ ایسا ہی ہے، کامیابی اور ناکامی کا معیار خدا دے گا، چونکہ بنایا خدا نے۔ ایسا ہی ہے، مجھے اور آپ کو بنایا خدا نے، تو کامیابی کا معیار کون دے گا؟ خدا۔ خدا کہہ رہے دیکھو کامیابی متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، والعاقبۃ، قرآن کی دوسری آیت، والعاقبۃ للمتقین، عاقبت سر انجام متقیوں کے لیے۔ اگر تقوی والی زندگی گزارو گے تو کامیاب ہوگے۔ میں انشاءاللہ اس کامیابی کے اوپر یہ فوز ہے، یہ فوز عظیم کیا ہے، کل کی گفتگو اس فوز عظیم پر کروں گا کہ کامیابی ہے کیا قرآن کی نگاہ میں۔ کل کی گفتگو اس موضوع پر رہے گی۔ آج ہم آیات کو تیزی کے ساتھ آگے کرتے ہیں تاکہ ہماری یہ سورہ مکمل ہو۔ اس سعادت اور کامیابی کو پانا کس قدر عظیم ہے، اس کو سمجھیے۔ یہ کامیابی اور سعادت کو پانا کس قدر عظیم ہے اگر انسان صحیح طور پہ سمجھتا ہو کہ کامیابی کیا ہے۔ اتنا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے مختلف جنگیں لڑیں۔ مختلف جنگیں لڑیں، ہر جنگ میں امام علی کامیاب ہوئے۔ ایسا ہی ہے، جس جنگ میں امام علی اترے کسی جنگ میں امام علی ناکام نہیں آئے، ہر میدان میں امام علی دشمن کو زیر کر کے آئے، تاریخ ہے یہی۔ لیکن انہی جنگوں میں کسی ایک جنگ میں آپ امام علی کا نعرہ دکھائیں جہاں انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، کسی ایک جنگ میں دکھائیں۔ مرحب کو مار کر کہہ دیتے، عمر ابن عبدود کو مار کے کہہ دیتے، خندق کو عبور کر کے کہہ دیتے، جنگ خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر کہہ دیتے، جنات سے لڑائی سے پلٹنے کے بعد کہہ دیتے، ہجرت کی رات نکلنے کے بعد کہہ دیتے، کسی جگہ دکھائیں۔ امام علی نے کہا فزت ورب الکعبہ۔ امام علی یعنی یہ کامیابی کتنی اہم ہے۔ امام علی کا جملہ تاریخ وفات ایک بار آیا، کب آیا؟ جب انہوں نے اپنے آپ کو اس معیار کے مطابق دیکھا جو انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا تھا۔ رسول اللہ سے انہوں نے پوچھا تھا اسی ماہ شعبان کے ایک خطبے کے اندر، جب رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ دیتے ہوئے رسول اللہ نے بیان کیا ماہ رمضان آ رہا ہے، لوگوں تمہاری طرف خدا کا مہینہ آ رہا ہے۔ امام علی نے کھڑے ہو کے سوال کیا، اللہ کے رسول اس مہینے کے اندر سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ کہ جس مہینے کی اتنی فضیلت ہے جتنی آپ بیان کر رہے ہیں، اس مہینے میں سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا اس مہینے میں علی سب سے بہتر عمل ورع و تقوی کے ساتھ عمل انجام دینا ہے، پرہیزگاری کے ساتھ عمل انجام دینا ہے۔ یہ کہہ کے رسول اللہ رو پڑے۔ امام علی نے پوچھا یا رسول اللہ میں نے تو سوال پوچھا تھا، آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا علی گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی طرح کا مہینہ جیسا ماہ رمضان کا آگے آ رہا ہے، اسی طرح کا ایک مہینہ ہوگا، تمہارے سر پہ ضربت لگے گی، تمہارے سر کو شگافتہ کیا جائے گا، تمہاری داڑھی تمہارے خون سے خضاب ہو جائے گی۔ یہ منظر سوچ کر مجھے رونا آیا۔ امام علی نے وہاں کیا پوچھا تھا؟ یا رسول اللہ یہ جب ضربت میرے سر پہ لگے گی، افی سلامت فی دینی، میرا دین سالم ہوگا؟ رسول اللہ نے کہا ہاں علی تمہارا دین سالم ہوگا۔ جب امام علی کے سر پہ ضربت لگی، امام علی نے اپنے آپ کو اس معیار کے مطابق دیکھا، میرا دین سالم ہے۔ امام علی نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ یہ فوز ہے، کامیابی ہے، اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے۔ اور امام علی جیسا امام جنگوں کے جیتنے پہ نعرہ نہیں لگا رہا، لہذا ان للمتقین مفازہ، کامیابی ہر انسان چاہتا ہے۔ اس دنیا کی کامیابی اور ناکامی کے مقابلے میں جو آخرت کی کامیابی ناکامی ہے وہ اہم ہے اور بڑی ہے، چونکہ وہ ہمیشہ کی ہے، ٹھیک؟ لہذا متقی وہ انسان ہے جو ادھر کی طرف توجہ رکھتا ہے۔ اس سعادت اور فوز کو پانے کے لیے اب ہم نے امام علی کا بیان کیا۔ قرآن کا انداز سمجھانے کے لیے انتہائی خوبصورت ہے، یعنی پہلے اس نے جہنم کے بارے میں بیان کیا اور اب جو ہے وہ متقیوں کو بیان کر رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب جب یہ متقی کامیاب ہو گئے تو جس طرح جہنم والے جہنم میں جا رہے ہیں تو خدا نے بتایا ان کو یہ عذاب ملے گا، ان متقیوں کے لیے خدا کچھ چیزوں کا بیان کر رہا ہے۔ نہ اہل جہنم کے لیے جو عذاب بیان کیا گیا وہ سارا کا سارا عذاب ہے کہ جو وہاں ہونا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سورہ نبا کی آیات میں مختصر سا عذاب بیان ہوا ہے، اور قرآن کی آیات میں دیگر جگہوں پہ اور عذاب بیان کیا گیا ہے، بہت ساری آیتوں میں عذاب بیان کیا گیا۔ اسی طرح یہاں اگر جنت والوں کے لیے کچھ نعمتوں کا تذکرہ ہے تو یہ ساری کی ساری نعمتیں نہیں ہیں، کچھ کا تذکرہ ہے۔ کچھ کا تذکرہ سورہ دہر میں ملے گا، کچھ کا تذکرہ سورہ واقعہ میں ملے گا اور سوروں میں ملے گا۔ یہاں خدا کچھ چیزوں کو خصوصیت سے بیان کر رہا ہے، اس کی کیا مصلحت ہے خدا بہتر جانتا ہے، لیکن خدا نے بیان کیا کہ متقیوں کے لیے کامیابی ہے،
کیوں؟ کیونکہ جنت میں جائیں گے. اب جب یہ جنت میں پہنچ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ حدائق و اعنابا، ان للمتقین مفازا، حدائق و اعنابا. حدائق حدیقہ کی جمع ہے، دال یہ قاف گول ہے. حدیقہ، حدیقہ کہتے ہیں ایک سرسبز اور ایسا باغ کہ جو درختوں سے بھرا ہوا، لدا ہوا ہو، جس میں جتنا آپ نگاہ کریں آپ کو درخت ہی درخت، گھنے درخت نظر آئیں، سرسبز ہو. اور اس کے ساتھ ایک اور اس کی خصوصیت ہو کہ اس باغ کے گردا گرد یعنی چاروں طرف جو ہے وہ دیوار کھچی ہوئی ہو، یعنی محفوظ ہو. ٹھیک، خدا نے بیان کیا ان کے لیے حدائق ہوں گے. ایک حدیقہ نہیں ہوگا، ایک باغ نہیں ہوگا، باغات ہوں گے. خصوصیت کیا ہے؟ سرسبز و شاداب، گھنے درختوں سے ڈھکے ہوئے. وہاں کا درخت یہاں والا درخت نہیں ہوگا. یاد ہے پچھلی دفعہ کی اگر تفسیر آپ کے ذہن میں ہو سورہ واقعہ کی، اس میں بیان کیا تھا کہ وہاں بیری کا تذکرہ ہے، لیکن وہ والی بیری کہ جس کے اندر کانٹا نہیں ہے. جو قرآن کی آیت تھی اس میں نے بیان کیا تھا کہ بیری کا تذکرہ ہے. ہمارے یہاں بیر کا جو درخت ہوتا ہے یہاں پہ اس میں کانٹا ہوتا ہے. وہاں جو تعبیر خدا نے استعمال کی ہے بیری کا لفظ ہے سدرن غیرہ منضود، جس کے اندر کانٹا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جیسا یہاں کے درختوں سے مقایسہ کوئی نہیں وہاں کے درختوں کا. ایسے حدائق ہوں گے، ایک باغ نہیں ہوگا، حدائق ہوں گے. کئی باغات ہوں گے جن کے گرد چار دیواری کھینچی ہوگی. یہ ظاہراً دو معنی کو دے رہا ہے، ایک ملکیت کا معنی، ایک پرائیویسی کا معنی. یعنی جو ہوگا مومن کا اپنا ہوگا، جو ہوگا اس کی ملکیت ہوگا. ایک دوسرے کے لیے کوئی مزاحم نہیں ہوگا کہ ایک اوپن باغ ہے، ایک اوپن فیلڈ ہے، ایک اوپن جگہ ہے، اس میں ادھر بھی مومن بیٹھا ہوا استفادہ کر رہا ہے، ادھر والا بھی کر رہا ہے، تو آپس میں کوئی البتہ وہاں لڑائی کا تو تصور ہی نہیں ہے، اہل بہشت ہیں، لیکن کوئی تزاحم نہیں ہوگا، کوئی جو ہے رکاوٹ نہیں ہوگی. جو ہوگا ایک انسان کا اپنا ہوگا. لہذا حدائق جمع حدیقہ، حدیقہ سرسبز شاداب جو ہے درختوں سے بھرا ہوا باغ جس کی چار دیواری ہو، یعنی محفوظ ہوگا اور پرائیویٹلی ایک انسان کی پرائیویٹ پراپرٹی ہوگی. اگر کسی کے پاس یہاں کچھ نہیں ہے وہ گھبرائے نہیں، خدا بند عالم وہاں بڑے بڑے باغات دے گا اور پرائیویٹ پراپرٹی کر کے دے گا، آپ کے نام سند لگا کے دے گا. خوب، حدائق کے بعد اگلا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ اعنابا. اعناب کس کی جمع ہے؟ عنب کی. عنب کس کو کہتے ہیں؟ انگور. وہاں پہ باغات ہوں گے اور باغات کے اندر اعناب ہوں گے، یعنی طرح طرح کے انگور ہوں گے. یہاں پر جیسے طرح طرح کے انگور ہوتے ہیں، چند قسموں کے انگور آپ دیکھتے ہیں، اسی طرح وہاں پر طرح طرح کے انگور ہوں گے. اب یہاں پر ایک ہوم ورک ہے بچوں کے لیے. خدا بند عالم نے اتنی نعمتوں کے ساتھ انگور کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس کو خود سوچئے، جا کر سرچ کیجئے، قرآن کریم میں تفسیر دیکھیے. ایک اشارہ میں کر رہا ہوں، وہ اشارہ یہ ہے کہ چونکہ انگور پھلوں کے اندر ایک ایسا پھل ہے کہ جس کے اثرات یعنی مثبت اثرات بہت زیادہ ہیں. انگور وائٹامنس سے بھرپور ہے، پوٹیشیم ہے اس کے اندر، وائٹامنس کی مختلف قسمیں ہیں، آنکھوں کے لیے مفید ہے، جگر کے لیے مفید ہے، معدے کے لیے مفید ہے، ٹانگوں کے لیے مفید ہے، اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے. البتہ یہ شادی شدہ جوڑے کے درد کے لیے نہیں ہے، جسم کے درد کے لیے. ٹھیک، شادی شدہ جوڑوں کا درد وہی جانتا ہے جس نے شادی کی ہے. درود پڑھیے محمد علیہ محمد پہ. اس کو کہتے ہیں کہ یہ درد بے درمان ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. خوب، اس لیے انگور کا تذکرہ شاید اس لیے جس کو تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ اس لیے کہ انگور انتہائی فائدے کی چیز ہے. اب خدا قرآن میں اگر الفاظ نازل کر رہا ہے تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، اس کو سوچئے، خدا کے پاس الفاظ کی کمی نہیں ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے. اب اگر آپ عنب کو جا کر دیکھیں گے، سرچ کریں گے، غور کریں گے کہ خدا نے کیوں انگور کا تذکرہ کیا، حالانکہ وہاں بہت کچھ ہوگا، اور جب آپ اس کی افادیت کو پڑھیں گے نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کے دل میں آئے گا کہ بھائی میں اس میوے کو استعمال کروں، پھر اگر اس کے اتنے فوائد ہیں میں استعمال کروں. اور جب آپ اس کو استعمال کریں گے اس کے فائدے آپ کے جسم میں شامل ہونا شروع ہوں گے. خدا یہی چاہتا ہے. قرآن میں غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو ہر اعتبار سے، حتیٰ جو مادی نعمت خدا نے بیان کی غور کریں. والتین، کیوں اتنی ساری چیزوں میں سے خدا نے تین یعنی انجیر کو اٹھایا ہے؟ غور کریں. غور سے مراد کیا ہے؟ اس کو سامنے رکھ کے بیٹھ جائیں دیکھتے رہیں، یہ غور کا معنی ہے؟ نہیں.
غور کا معنی یہ ہے کہ آج کل تو آسان ہو گیا، جائیں گوگل پہ لکھیں 3، گوگل پہ لکھیں انجیل، گوگل پہ اس کو لکھیں اور اس کے بعد دیکھیں اس کے کیا کیا فوائد ہیں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ خدا نے کیوں والتین کہا، اس لیے کہ انتہائی فائدہ مند چیز ہے، خدا اس کا نام آپ کی آنکھوں کے سامنے بار بار لا رہا ہے تاکہ تم استفادہ کرو، اسے کھاؤ، والزیتون کیوں بار بار نام لا رہا ہے خدا اس کا، استفادہ کرو، استفادہ کرو گے تمہارے جسم کے لیے اچھا ہے، زیتون فقط جسم نہیں، کہتے ہیں روح کی صفائی کے لیے کام آتا ہے، مجھے نہیں معلوم خداوند عالم نے کیا اس کے اندر تاثیر رکھی ہے، زیتون جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، جو زیتون کا استعمال کرتا ہے اس کو باطنی طور پر صفائی ملتی ہے، ان چیزوں کے اندر حکمت ہے، سمجھیں کہ قرآن کریم سے استفادہ کیسے کرنا ہے، ظواہر کو بھی توجہ دینی ہے اور اس کے معنوی پہلوؤں کو تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ اب حدائق و آنابا، سرسبز باغات اور اقسام کے انگور ہوں گے، انگور کے بارے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس کے اندر اتنی ساری چیزیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر فواکہکم عنب، تمہارے پھلوں میں، یعنی سامنے جو لوگ ہیں انسانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں تمہارے پھلوں میں جو سب سے بہتر پھل ہے وہ انگور ہے، یہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ جا کے اب دیکھیں گے انشاءاللہ، بچے ہوم ورک کر کے کل آئیے گا، بتائیے گا کہ کیا ہوا، اور ساتھ میں صرف ہوم ورک فقط کاپی پہ لکھا ہوا مت لائیے گا، تھوڑی سی انگور لے کے بھی آئیے گا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ آیت نمبر 33، اور کیا ہوگا وہاں پہ، کواعب اترابا، جوان اور ہمسن حوریں وہاں پہ موجود ہوں گی۔ اگلی آیت 34، اور کیا ہوگا، وَكَأَسًا دِحَاقًا، وہاں کاس پیالے کو کہتے ہیں، دحاق جو لبریز ہو، یعنی پورا بھرا ہو، جیسے یہ گلاس ہے اس میں آپ کو خالی اس طرح نظر آ رہا ہے، اگر اس کو بالکل اوپر اس کے ایج تک بھر دیا جائے تو اس کو کہا جائے گا یہ گلاس پانی سے لبریز ہو رہا ہے، یعنی جو چھلکنا شروع ہے، ذرا سا ہاتھ ہلا اور پانی نیچے گرا، اس کو کہا جائے گا یہ گلاس پانی سے لبریز ہے۔ پیالے ہوں گے کیسے، کہ جن کے اندر پورا اوپر تک پانی بھرا ہوگا، پانی نہیں ہوگا بلکہ وہ شراب بہشت ہوگی۔ وَكَأَسًا دِحَاقًا، یعنی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایک معنی دحاق کا یہ کیا گیا ہے تفسیر کے اندر کہ لگاتار مسلسل انہیں فراوانی فراہمی ہوگی، وہاں کوئی کمی نہیں ہوگی، مسلسل ایک کے بعد ایک غلام، ایک کے بعد ایک جو ہے وہ آپ کا غلمان جو ہے آپ کے سامنے، آپ کا جو بھی غلام ہے، کنیز ہے، جو بھی ہے وہاں پہ وہ آپ کے سامنے جام کو پیش کرے گا۔ یہ خدا اس نعمت کا تصور آپ کے ذہنوں میں ڈال رہا ہے، ٹھیک۔ لہٰذا اب جب خداوند عالم نے تذکرہ کیا کہ وہاں جام سے لبریز، شراب سے لبریز جام ہوں گے، انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے ممکن ہے اس کا ذہن جائے کہ شراب کا تذکرہ ہے تو شراب تو بری چیز ہے، میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا شراب پینے کے معنی میں آتی ہے، پینے کی چیز کو کہا جاتا ہے۔ جنت کے لیے شراب کا تذکرہ بہت زیادہ آیا ہے، وہاں پہ شراب ہوگا، شرابن طہورا، پاک و پاکیزہ شراب، شراب یعنی پینے کی چیز ہے، مایہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود خداوند عالم انسانی ذہن کو کلیئر کرنے کے لیے اگلی آیت میں کیا بیان کر رہا ہے، کیونکہ بیان کیا کہ وہاں پہ کیسے پیالے ہوں گے جو جام سے، شراب سے لبریز ہوں گے، اگلا حصہ بیان کر رہا ہے آیت نمبر 35، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہاں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے نہ ہی کوئی جھوٹ ہوگا۔ یہ کس چیز کی وہ کر دی خداوند عالم نے کہ اس دنیا کی شراب کی خصوصیت کیا ہے، اس دنیا میں اگر کوئی انسان شراب پیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے۔ جب کسی انسان کے منہ میں شراب کا ایک قطرہ بھی چلا جاتا ہے اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ اگر اس دنیا کی بنائی ہوئی شراب کو انسان پی لے اس کی ہوش اور حواس ختم ہو جاتے ہیں، پھر جب ہوش و حواس ختم ہوتے ہیں تو پھر یہ انسان کیا کرتا ہے، یہ ہر چیز پر آمادہ ہو جاتا ہے، ہر بے حیائی، ہر بےہودگی اس شخص سے انجام پاتی ہے جو شراب کا عادی ہو جائے۔ لہذا وہاں پہ شراب کا تذکرہ کیا خدا نے، لیکن آگے فوراً بیان کیا لا يسمعون فيها لغوا، خیال رکھنا یہ پاکیزہ چیز ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اس کو پینے کے بعد کوئی نشہ نہیں چڑھے گا چونکہ یہ جنت کی شراب ہے، یہ خداوند عالم نے بنائی ہے، یہ خداوند عالم نے تمہاری طہارت کے لیے بنائی ہے، اس کو پینے کے بعد تمہاری خدا کی محبت میں اضافہ ہوگا، تمہارے سرور میں اضافہ ہوگا، تمہاری خداوند عالم کی جانب رغبت میں اضافہ ہوگا۔ لہذا اس کو پینے کے بعد کوئی بےہودگی کی طرف نہیں جائے گا، کوئی جھوٹی چیز نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 36،
یہ کیوں مل رہا ہے؟ جزاء من ربک عطاء حسابا. جیسے وہاں کیا اہل جہنم کے لیے کیا بیان کیا؟ جزاء وفاقا، جو کچھ بھی ہوا اس پہ شکایت ہم سے نہ کرو، یہ تمہارے کیے ہوئے کی جزا ہے. تم نے جو کیا وہ ہم نے دے دیا. تم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے آگ کو اپنے لیے قبول کیا، ہم نے آگ دے دی. یہاں اہل بہشت کے لیے بھی خدا کہہ رہا ہے جزاء من ربک عطاء حسابا، کہ یہ تمہارے پروردگار کی، یہ جزا تیرے پروردگار کی طرف سے ہے اور کافی عطیہ ہے. اس کے اندر جو آخری لفظ آیا حسابا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو خداوند عالم وہاں جو کچھ بھی عطا کرے گا وہ بھی ایک حساب کتاب کے ساتھ ہوگا. حتیٰ خداوند عالم کا فضل بھی ایک حساب کے ساتھ ہوگا. اس کے آخر میں ذیل میں امام علی کی روایت، اور ہماری گفتگو آج سے مٹ گئی. امام علی نے ارشاد فرمایا قیامت میں خداوند عالم مؤمنین کی نیکیوں کا حساب کرے گا. ہر چیز کا حساب ہوگا. برائی لے کر گیا وہ حساب ہوگا، نیکی کا حساب ہوگا. اب نیکی کی جو ہے وہ جزا خداوند عالم عطا کرے گا، لیکن خداوند عالم اب نیکی چونکہ ایک انسان اچھائی کے ساتھ آیا ہے، خدا اضافہ کر سکتا ہے، خدا اضافہ کرے گا. عطاء من ربک، یا تمہارے جزاء من ربک عطاء حسابا. امام علی نے ارشاد فرمایا خدا مومنین کی نیکیوں کا حساب کرے گا، ہر نیکی کے عوض 10 اور 70 برابر اجر عنایت فرمائے گا. بعض نیکیوں پر 10 گنا، بعض پر 70 برابر، اور بعض پر روایت نے بیان کیا بے حد و حساب خدا اضافہ کرے گا. اضعافاً کثیرہ کا لفظ قرآن میں آیا. اضعافاً کثیرہ یعنی خدا بے پناہ اضافہ کرے گا. یہ بالکل ویسی بات ہے کہ جیسے کوئی ایک انسان یہاں پر کسی ایک مثال کے طور پر کسی شخص کے ساتھ نیکی کرے، اور جس شخص کے ساتھ وہ نیکی کرے کل وہ کسی اچھے عہدے پر پہنچ جائے، مالی اعتبار سے مستحکم ہو جائے. اب اس کے پاس چونکہ خود بے حساب ہے، اس کو اس کی نیکی یاد ہوگی، لہذا وہ کیا کرے گا؟ اس کو اپنے حساب سے عطا کرے گا. جیسے کہ ہوا، جیسے کہ روایات میں آیا کہ بعض دفعہ ایک بادشاہ جنگل میں نکل گیا. جنگل میں نکلنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کی جان جا رہی ہے. ایک بڑھیا نے اس کے لیے اپنی ایک بکری کو کاٹ کے ذبح کر دیا. ایک بکری تھی، لیکن جب یہ بادشاہ کے پاس گئے یہ لوگ تو بادشاہ نے اپنے حساب سے عطا کیا. شہر عطا کر دیا، حکومت عطا کر دی ایک علاقے کی، چونکہ وہ بادشاہ ہے. ٹھیک خداوند عالم بھی چاہتے ہیں بنیادی چیزیں تم لے کر آؤ، ان بنیادی چیزوں کے بعد ان میں اضافہ کرنا میرے اوپر چھوڑو. بنیادی قابلیت لے کر آؤ، بس بنیادی صلاحیت لے کر آؤ. یعنی خدا کی اس عطا تک پہنچنے کے لیے ایک قابلیت چاہیے. توجہ کیجیے گا، خدا کی اس بے پناہ حساب و کتاب کی اور اس عطا کی صلاحیت کے تک پہنچنے کے لیے ایک صلاحیت چاہیے، وہ لے کر جاؤ. بنیادی دینداری. امام صادق نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا تنالوا شفاعتنا من استخف بصلاته. جس نے نماز کو سبق سمجھا اس کو ہم اہل بیت کی شفاعت نہیں ملے گی. ایک سوال، آیا ہم اپنی نمازوں پر اپنی بخشش کروا لیں گے؟ اگر کوئی اس خام خیالی کے اندر ہے تو نکل آئے باہر. نہیں ہوگا. میں اگر اپنی نمازوں کی بنیاد پر چاہوں گا کہ میری بخشش ہوگی تو نہیں ہوگا. وجہ چونکہ نماز کس کے لیے پڑھنی تھی؟ کس کے لیے؟ خدا کی خاطر. سجدہ کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ خدا کے مطابق. میں خدا کی شان کے مطابق سجدہ نہیں کر سکتا. ایسا ہی ہے. اور آسانی سے بات کر دوں، قیامت کے دن جو اعمال کا ترازو ہے، میزان اعمال ہے، وہ کون ہے؟ کس کے عمل کے مطابق انسانوں کے عمل کو ناپا جائے گا؟ کس کے؟ یہ آپ سب کو یاد ہونا چاہیے. جو بزرگ بیٹھے، بڑے بیٹھے، بزرگوں کو یاد ہے، وہ بول نہیں رہے، بچوں کو کہہ رہا ہوں. امام علی علیہ السلام. یہ تو ہم نے سب نے سنا ہے نا کہ قیامت کے دن خدا اعمال کو ترازو میں تولے گا. تو جو ترازو میں تولے گا، ترازو دیکھا ہے؟ ترازو بچوں نے اب پتہ نہیں دیکھا ہے نہیں دیکھا. اب تو وہ فقط عدالت کے باہر ایک علامتی نشان بن کے رہ گیا ہے، کیونکہ اب تو وہ ڈیجیٹل وہ آ گئے نا، اسکیلز آ چکے ہیں اس کے اندر. لیکن ترازو وہی کہ جس کے 2 حصے، اس کو پلڑا کہا جاتا تھا. اب آج کل کے بچوں سے بات کرتے ہوئے بڑا وہ لگتا ہے بھائی اردو پتہ نہیں کتنے بیچارے سمجھتے ہیں، کتنی اردو سمجھ نہیں آتی. پلڑے یعنی 2 حصے، ایک کے اندر لوہے کا پارٹ رکھا جاتا ہے، ایک کے اندر آپ کی چیز رکھی جاتی ہے جو بھی آپ نے خریدی ہے. دونوں جب ایکول ہو جائیں تو وہ وزن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس ترازو کے اندر جو خدا ناپے گا، یعنی ایک طرف امام علی علیہ السلام کی نماز اور ایک طرف جناب آپ کی اور میری نماز.
اب بتائیے، فیصلہ کیجئے کہ کس کی نماز امام علی والے پلڑے کو اوپر اٹھا سکے گی اور اپنا وزن بھاری کر سکے گی؟ ہے کائنات میں کوئی ایسا؟ میں اور آپ نہیں، مسجد المصطفیٰ عباس ٹاؤن میں نہیں، کائنات میں بتائیے کوئی ایسا ہے؟ کوئی ایسا کہ جس کی نماز کے مقابلے میں امام علی کی نماز ایکول ہو جائے؟ ہلکی ہونا تو بہت دور کی بات، ایکول ہو جائے، نہیں ہے۔ چوتھے امام، امام سجاد علیہ السلام، نماز پڑھتے ہوئے غش کھا کے گر رہے ہیں، پانچویں امام آگے جا رہے ہیں، ان کا سر اپنی آغوش میں رکھ رہے ہیں، امام باقر علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہا ہے، چوتھے امام کے چہرے پہ گر رہا ہے، چوتھے امام آنکھیں کھولتے ہیں۔ یہ کس چوتھے امام کی بات بتا رہا ہوں؟ بس بات ختم ہو گئی، جس کا اس دنیا میں لقب کیا ہے؟ زین سید، دونوں کا ترجمہ کیا ہے؟ عبادت گزاروں کی زینت، دا بیوٹی آف ورشپرز، سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کا سردار، سالار، ٹھیک؟ ان کے الفاظ ہیں۔ امام باقر علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو گرا، امام کے چہرے پہ گرا، امام نے آنکھیں کھولی، پوچھ رہے ہیں بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ یہ دونوں گفتگو کس کی ہے؟ دونوں امام ہیں، باپ بیٹا ہیں لیکن دونوں امام ہیں، ٹھیک؟ پانچویں امام نے کہا کہ بابا آپ کی کیفیت دیکھ کے رو رہا ہوں، اتنا زیادہ خدا کی بارگاہ میں اطاعت، اتنا زیادہ عبادت، اتنا زیادہ گریا، غش کھا کے گر گئے، پاؤں ورم ہو گئے۔ زین العابدین سید الساجدین امام نے کیا کہا؟ تم سمجھ رہے ہو بہت عبادت کر رہا ہوں؟ امام باقر نے کہا بابا ہے یہ کیفیت یہی ہے، بالکل ایسے ہی عبادت کر رہے ہیں آپ، اتنی زیادہ عبادت، پاؤں سوج گئے، گر پڑتے ہیں آپ غش کھا کے۔ امام کہتے ہیں اچھا جاؤ فلاں جگہ پہ، فلاں کمرے کے اندر، فلاں حجرے کے اندر ایک کتاب رکھی ہے، وہ اٹھا کے لاؤ۔ پانچویں امام جاتے ہیں، وہ کتاب لے کر آتے ہیں، اسے کھولتے ہیں، اس کتاب کے اندر امام علی کی عبادتوں کا ذکر لکھا ہوتا ہے۔ چوتھے امام کتاب کھولتے ہیں، اس پہ نگاہ ڈالتے ہیں، بند کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں آہ کس میں مجال ہے جو علی کی طرح عبادت کر سکے، ٹھیک؟ لہذا امام علی علیہ السلام کی عبادت کے مقابلے میں تو سید الساجدین بھی اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں، زین العابدین علیہ السلام اپنے آپ کو کم سمجھ رہے ہیں، تو میں اور آپ کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ تو طے ہے کہ میں اور آپ اپنی صرف نمازوں پہ اپنے آپ کو نہیں بخشوا پائیں گے۔ اگر کسی کے ذہن میں تو غلط ہے، تصور ہی غلط ہے، کیونکہ ہماری نمازیں تو ہوتی کیسے ہیں؟ پہلی تکبیر اور آخری تکبیر یہ پتہ ہوتا ہے، بیچ میں کیا ہو گیا پتہ ہی نہیں چلتا، ایسا ہی ہے نا؟ ہم تو آج تک، میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، ہم تو آج تک وضو کرتے ہوئے نہیں کب کپائے، چوتھے امام کب کپاتے تھے۔ ہم تو نماز پڑھتے ہوئے کبھی ادھر کھجا رہے ہیں، کبھی ادھر کھجا رہے ہیں، کبھی موبائل کی رنگ ٹون بج رہی ہے اسے بند کر رہے ہیں۔ چوتھے امام کی کندھے سے ابا سرک گئی، امام نے اس کو تو صحیح نہیں کیا۔ بعد میں کسی نے پوچھا مولا آپ کے کندھے سے ابا سرک گئی، گر گئی، آپ نے اس کو صحیح نہیں کیا؟ امام نے کہا معلوم نہیں تھا کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوا تھا، یعنی اس جگہ کھڑے ہو کر اپنی طرف توجہ دوں؟ میں آیا ہوں اس کی طرف توجہ دینے کے لیے، اس کی شان کے خلاف ہے میں اپنی طرف توجہ دوں؟ لہذا ہم نہیں، اپنی خالی عبادتوں پہ ہم نہیں بچ سکتے، یہ طے ہے، لیکن ہمیں ائمہ کی شفاعت کے لیے یہ عبادتیں لے کے جانی ہیں، چونکہ ائمہ علیہ السلام نے شفاعت کا معیار دیا ہے، پرائمری کرائیٹیریا یہی ہے، اگر یہ لے کر آؤ گے تو شفاعت کے قابل بنو گے، یہ لے کے نہیں آئے شفاعت کے قابل نہیں ہو، میں نہیں کہہ رہا، کسی کو مجھ پہ اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ چھٹے امام کے جو شفیع ہیں میرے اور آپ کے، جو دعائے توسل میں اور آپ مانگتے ہیں اور توسل کرتے ہیں، چھٹے امام کا نام لیتے ہوئے کہتے نہیں کہتے یا وجیہن اشفع لنا، چھٹے امام سے کہتے ہیں اور آپ کہ شفاعت کیجئے گا، ہماری شفاعت کیجئے، سفارش کیجئے۔ تو جس کے پاس شفاعت ہے اور جس کی شفاعت مجھے اور آپ کو چاہیے، وہ کہہ رہا ہے لا تنالوا شفاعتنا من استخف بصلاتہ، جس نے نماز کو سبک جانا اس کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی، یہ حق ان کا ہے، ان کی مرضی، جس کو چاہیں جس کو چاہے نہ دیں، ٹھیک ہو گیا؟ لہٰذا یہ جزا ہے تمہارے رب کی اور عطا ہے، خدا کا حساب ہے، ٹھیک ہے؟ تم کم لے کر آؤ، اس کم کو ہم بڑھائیں گے، لیکن اس معیار کے مطابق آؤ، اس معیار پر چلتے ہوئے آؤ جس معیار کے مطابق ہم نے تمہیں خلق کیا۔ ہم نے تمہیں ادھر ادھر اپنے آپ کو ضائع کرنے کے لیے خلق نہیں کیا، ہم نے تمہیں ایک دستور دے کر بھیجا، زیارت عاشورہ میں تمہیں وہ دستور بار بار سکھایا، تم اپنی زبان سے خداوند عالم سے کہو کہ خدایا میرا ویژن اور مشن یہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی
ممات محمد و آل محمد، خدا میری زندگی کا دستور یہ ہے محمد اور آل محمد جیسی حیات اور محمد اور آل محمد جیسی موت، یہ زندگی کا دستور ہے، اس سے کم پر کوئی راضی ہم میں سے ہوا وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔